دوستوں، حیا حصول علم میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بہت سے ہمارے ویورز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب ان مسائل کو آپ اٹھاتے ہیں اپنے چینل پر جنہیں دیکھ کر ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں یہ بے حد ضروری ہے کہ ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، یہ فرماتی ہیں کہ انصار عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے پوچھتی ہوں کہ احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ تو جو حیض اور نفاس، احتلام اور اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ ہمارے یہاں معیوب سمجھے گئے ہیں، عورتیں اگر کسی سے پوچھ لیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی بے شرم ہے۔ نہیں بھائی، بے شرم نہیں ہے، بلکہ آپ دین کو صحیح طور پر شاید سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ سوال پیش کروں گا، پھر اس کا جواب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو خواتین میں پرابلم ہوتی ہے لیکوریا کی، تو یہ اکثر بیشتر ظاہری بات ہے کہ اس میں ڈسچارج ہو جاتا ہے اور وہ کپڑے بھی گندے کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے یا اس کے ڈسچارج ہونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ اوکے، ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر، کیونکہ جب یہ ڈسچارج باہر آتا ہے آپ کی اسکن پہ لگتا ہے، کپڑوں پہ لگتا ہے، تبھی ناپاکی پھیلتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی کاٹن بیگ یا کوئی ٹیشو رکھ لیں جس کی وجہ سے یہ باہر نہ نکل سکے، اندر ہی رہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا یا آپ کا وضو قائم رہے گا؟ ناپاکی اس وقت ہوتی ہے، وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب یہ باہر آتا ہے، آپ کی اسکن پہ لگتا ہے، کپڑوں پہ لگتا ہے۔ تو پلیز آپ اس کا مجھے ڈیٹیل میں اور صحیح طریقے سے جواب دیجیے گا، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاک پانی ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور آپ اپنی نمازیں کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ لیکن جب یہ باہر آتا ہے اسی وقت آپ کے کپڑے اور آپ کی اسکن گندی ہوتی ہے، اور اگر اس کو اندر ہی روک دیا جائے ٹیشو یا کاٹن بیڈ لگا کر کے، اس صورت میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو پلیز آپ مجھے اس کا تفصیل سے جواب دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، بڑی جرت کی بات ہے، عورتیں اگر عبادات صحیح طریقے سے اور جو مسائل ہیں ان کے حیض و نفاس کے وہ نہیں جانیں گی تو پھر ان کی عبادات آیا درست ہوئی ہیں یا نہیں، نماز ان کی اس لائق ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں، یہ کیسے ان کو اطمینان ہوگا؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ علماء جو دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ ہم جو راسخ علماء ہیں ان کی فتاوی جات ان کی خدمت میں پیش کریں اور قرآن و سنت سے ان کی تشفی اور تسلی کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت علی وجہ البصیرہ کر سکیں۔ یہاں بہن نے دو سوال کیے ہیں، ایک تو یہ کہ لیکوریا سے آیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اور اس کا کیا حکم ہے اگر لکوڈ آ رہا ہے۔ دوسرا جو سوال اہم ہے وہ یہ کہ ایک عورت ہے، اگر اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جائے تو شاید بہت ساری خواتین سمجھنے سے سمجھ نہ پائیں۔ تو میں جو سمجھا ہوں اس سائلہ کے سوال میں یہ ہے کہ وہ عورت اپنے جسم کے اندر، اپنی شرمگاہ میں کچھ ایسے کپڑے یا ایسے پیڈز رکھ لیتی ہے یا ایسے ٹیشو رکھ لیتی ہے جس سے کہ وہ مادہ نکل نہیں پاتا اور وہ جسم کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو اس کا
کئی خواتین کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ جسم سے نکلا تبھی اس کی نجاست کا حکم ہوگا اور وضو ٹوٹے گی، لیکن ہم نے تو اس کو اندر ہی پروٹیکٹ کر لیا ہے، تو اب چونکہ وہ جسم کے اندر ہے اس لیے اس پہ کوئی حکم شاید یہ نہیں لگا پا رہی ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، استحاضہ حل اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے جسم سے حیض کے ایام کے بعد نکلتا ہو، اور حیض جیسے 5 دن کا ہے، آپ 6 دن یا 7 دن یا 8 دن کوئی خون آپ کو آتا ہے یا قطرات آپ کو آتے ہیں تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ علما بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات، میں بہت سارے مجھے وہ آتے ہیں حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، اور ایسی صورت میں کیا کروں جبکہ میں اس کا وقت اور اس کے ڈیز کا تعین نہ کر سکتی ہوں، جیسے کہ بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ وقد لا أجد فرصة للاغتسال، اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں غسل بھی نہیں کر پاتی کیونکہ مجھے شک اور شبہ میں مبتلا ہوں، ما أريد أن أغتسل ينزل مني الحيض أحيانا، اور پھر بعض مرتبہ حیض ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ حیض کے بعد خون کی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں أفيدوني أفادكم الله، ایسی صورت میں مجھے وضو کرنا چاہیے، وضو باقی رہی یا غسل کرنا چاہیے نہیں؟ إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة، اگر عورت کو شرمگاہ سے حیض کا خون نکلتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ 5 دن کا اس کے پیریڈ ہوتا ہے، 6 دن 7ویں دن 8ویں دن بھی نکل رہا ہے، تو پھر شیخ فرما رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کہ یہ مستحاضہ ہے، وتصلي وتصوم ولو معها الدم، ولو كان معها الدم، ولو معها الدم۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا پانی لکوڈ نکل رہا ہے یا لیکوریا کا پانی نکل رہا ہے تو آپ یہ مستحاضہ ہے، استحاضہ ہے، اور اس کے نکلنے سے آپ کو نماز اور روزے میں ممانعت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول، ایسے شخص کے بارے میں جو کہ اس کا پانی کے قطرات نکلتے رہتے ہیں یا ریح نکلتی رہتی ہے، ينقطع في أشياء پھر كثيرة، اس کی وضو ٹوٹتی رہتی ہے، يصلي على حسب حاله دائما، یصلی علی حسب حالہ دائما، پھر ایسے شخص کو وہ ہمیشہ وضو نہیں کر کے نماز پڑھتا رہے جب بھی نماز کا وقت داخل ہو۔ ويستنجي إذا دخل الوقت، ایسا شخص جس کو پانی کے پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں وہ اپنے جسم کو پاک رکھے اور ہر نماز کے لیے استنجا کرے۔ ونصلي في الوقت الفريضة والنوافل، آپ نے جب استنجا کر کے چاہے وہ آپ کا لیکوریا کا پانی ہو، چاہے وہ خون ہو حیض کے بعد والا خون ہو، چاہے وہ آپ کے جسم سے پیشاب کے قطرات ہوں، آپ کو چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کریں۔ يمس المصحف ويقرأ القرآن، آپ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، مصحف بھی چھو سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو وضو کیا ہے وہ پورے جب تک کہ آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ سکتی ہیں، ہر وقت کے لیے نماز الگ وضو کرنی ہوگی آپ في کو۔ الوقت الآخر كالمستحاضة سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، کیونکہ مستحاضہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توضئی لکل صلاح، ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنی ہے۔ والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم، اور مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ حیض کے بعد بھی اس کا خون جاری رہتا ہے، ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، پھر وہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی ڈراپس آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی پھر حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مستحاضہ ہے، جو کہ حیض کا خون نہیں ہے، دراصل بیماری کا خون ہے، المستحاضة ان کو مستحاضہ کہا جاتا ہے۔ عليها أن تصلي، ایسی عورت کو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی نماز پڑھے گی تو جیسے لیکوریا کا پانی آپ کو آتا ہے نا بہن، تو لیکوریا کے بیمار کے لیے یا لیکوریا، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو شفا یابی عطا فرمائے، تو لیکوریا کی جن کو شکایت ہو وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور وہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ ظہر میں کرتی ہیں تو جتنی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، 4 رکعت ظہر کی فرض نماز ہے اور 6 رکعت سنت نمازیں ہیں، تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ مکمل کر لیں، پھر عصر کے لیے نماز کے وضو کریں۔ عليها وتصوم وتحل زوجها
اور یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، مباشرت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ حیض نہیں ہے. مبتلا بهذا. اچھا، آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل لیکوریا کا جو پانی ہے، مستحاضہ کا اس کا حکم ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ آپ نے اپنے جسم کے اندر کوئی چیز رکھ لی ہے، ٹیشو یا پیڈس رکھ لیے ہیں تاکہ وہ باہر نہ نکلے، اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے باہر نکلنے سے آپ کو شاید آپ کے وضو ٹوٹے گا، ادروائز وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ بات درست نہیں ہے. جب حیض کا خون جسم سے نکل جائے تو وہ باہر نکلے یا نہ نکلے، وہ جسم کے اندر ہی ہو. جب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں جسم کے اندر سے خون رس رہا ہے، خون آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں خون ہو استحاضہ کے لیے یا وہ لیکوریا کا پانی ہو، اس کا نکلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا وضو جاتا رہا. اگر حیض کا خون ہے تب پھر تو آپ کو غسل کرنا ہوگا، اور اگر لیکوریا ہے اور آپ نے اس کو پروٹیکشن کے لیے اپنے جسم کے اندر کوئی چیز، پیڈ یا کوئی خفیف چیز رکھ لی ہے، تو اس پہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں. اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے نکلنے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. ہر لکوڈ جو کہ شرمگاہ سے نکل رہا ہے، آپ کے لیکوریا کا ہو یا خون کا ہو، اس سے وضو دوبارہ آپ کو کرنا ہوگا، چاہے وہ جسم سے نکلے یا نہ نکلے، اور آپ نے اس کو روک ہی کیوں نہ لیا ہو. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہی تھیں. اب مجھے اصل میں کال بعض مرتبہ آ جاتی ہے تو پتہ نہیں اب میں ان کالز کو کیا کروں. خیر، معافی چاہتا ہوں میں. یہ اللہ توبہ ہے من رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.